بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامل کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس میں مقرر ذکر کیا اسم الاشارۃ، اسم اشارہ کو تنبیہاً علی، اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے، ان اتصافہم بتلک الصفات، کہ ان کا متصف ہونا ان صفات کے ساتھ، یقتضی کل واحدۃ من العشرتین، تقاضا کرتا ہے حکمین میں سے ہر ایک حکم کا، وَأَنَّ كُلًّا مِّنْهُمَا، اور یہ کہ ان میں سے ہر ایک کافی ہے فی تمییزہم بہا عن غیرہم، ان کے ممتاز ہونے میں، ان کو ممتاز کرنے میں ان صفات کی وجہ سے ان کے غیر سے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامل کامیاب ہونے والے ہیں۔ کررہ ایک سوال کا جواب ہے کہ اولئک اسم اشارہ کو مقرر کیوں ذکر فرمایا، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اولئک اسم اشارہ کو دو بار ذکر کیوں فرمایا؟ جواب دیا، اسم اشارہ کو دو بار ذکر کرنا دو باتوں پر تنبیہ کرنے کے لیے ہے۔ نمبر ایک، متقین کا ان صفات کے ساتھ متصف ہونا، یہ حکمین میں سے ہر ایک حکم کا انفرادی طور پر تقاضا کرتا ہے، یعنی اس بات کا بھی تقاضا کرتا ہے کہ وہ اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں، راسخ ہیں، اور اس بات کا بھی تقاضا کرتا ہے کہ یہی لوگ کامل کامیاب ہونے والے ہیں۔ نمبر ایک، اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ متقین کا ان صفات کے ساتھ متصف ہونا، یہ حکمین میں سے ہر ایک حکم کا انفرادی طور پر تقاضا کرتا ہے، اس بات کا بھی انفرادی طور پر تقاضا کرتا ہے کہ وہ اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر راسخ ہیں، اور اس بات کا بھی انفرادی طور پر تقاضا کرتا ہے کہ یہی لوگ کامل کامیاب ہونے والے ہیں۔ وَأَنَّ كُلًّا مِّنْهُمَا، دوسری تنبیہ یہ ہے کہ یہ بات معلوم ہو جائے کہ ان حکمین میں سے ہر ایک حکم اس بات کے لیے کافی ہے کہ متقین اپنے معدا سے ممتاز ہو جائیں۔ نمبر دو، اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ ان دو باتوں میں سے ہر ایک بات، علی ھدی من ربہم اور ھم المفلحون، ان دونوں باتوں میں سے ہر ایک بات اس بات میں کافی ہے کہ متقین اپنے معدا سے ممتاز ہو جائیں۔ وَوُسِّطَ الْعَاطِفُ، اور درمیان میں لایا گیا عاطف، لاختلاف مفہوم الجملتین، بوجہ دونوں جملوں کے مفہوم کے مختلف ہونے کے، ہا ہنا یہاں پر، بخلاف قولہ، بخلاف اللہ تعالیٰ کے اس قول، اولئک کالانعام بل ھم اضل اولئک ھم الغافلون، فإن التسجیل بالغفلۃ والتشبیہ بالبہائم شیء واحد، اس لیے کہ غفلت پر بات کو پختہ کرنا اور چوپایوں کے ساتھ تشبیہ دینا ایک شے ہے۔ فکانت الجملۃ الثانیہ، تو ہوگا دوسرا جملہ مقررۃ للأولی، تاکید کرنے والا پہلے جملے کی، فلا تناسب العطف، تو یہ مناسب نہیں ہوگا عطف کے۔ ایک سوال کا جواب ہے، کیا وجہ کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون میں درمیان میں حرف عطف واو کو ذکر کیا، جبکہ اولئک کالانعام بل ھم اضل اولئک ھم الغافلون یہاں پر درمیان میں حرف عطف کو ذکر نہیں کیا اور یہ نہیں فرمایا واولئک ھم الغافلون؟ کیا وجہ ہے کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون میں درمیان میں حرف عطف ہے، جبکہ اولئک کالانعام بل ھم اضل اولئک ھم الغافلون میں درمیان میں حرف عطف نہیں ہے، یہ نہیں فرمایا واولئک ھم الغافلون؟ تو اس کا جواب دیا کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون جو جملے ہیں ان کا مفہوم الگ الگ ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم کا مطلب ہے وہ لوگ ہدایت پر راسخ ہیں، اور اولئک ھم المفلحون کا مطلب ہے وہ کامل فلاح والے ہیں۔ تو دونوں جملوں کا مفہوم چونکہ الگ الگ ہے، اسی وجہ سے درمیان میں حرف عطف کو لایا گیا۔ بخلاف اولئک کالانعام بل ھم اضل اولئک ھم الغافلون، یہ جو دو جملے ہیں ان کا مفہوم الگ الگ نہیں ہے، کیونکہ اولئک کالانعام بل ھم اضل، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو چوپایوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی، اور اولئک ھم الغافلون کا مطلب یہ ہے کہ غفلت پر ان کو پختہ کر دیا گیا، پختہ طور پر بیان کر دیا گیا کہ یہ لوگ غافل ہیں، اور یہ دونوں باتیں ایک ہی چیز ہیں۔ تو دوسرا جملہ پہلے جملے کی تاکید کر رہا ہے، اور تاکید اور مؤکد کے درمیان حرف عطف نہیں ہوتا، اسی وجہ سے یہاں پر درمیان میں حرف عطف کو نہیں لایا گیا۔ اولئک کالانعام بل ھم اضل اولئک ھم الغافلون میں دونوں جملوں کا مفہوم ایک ہے۔ اولئک کالانعام کا مطلب ہے ان کو چوپایوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی،
اولئک هم الغافلون کا مطلب یہ ہے کہ ان پر غفلت کو پختہ کر دیا گیا ہے۔ غفلت کو پختہ کر دینا اور چوپایوں کے ساتھ تشبیہ دینا یہ ایک ہی چیز ہے۔ تو دوسرا جملہ پہلے جملے کی تاکید کرنے والا ہے۔ تاکید اور مؤکد کے درمیان کوئی حرف عطف نہیں ہوتا، اسی وجہ سے درمیان میں حرف عطف نہیں لایا گیا۔ وہم فصل، اور ہم ضمیر فصل ہے، یفصل الخبر یا یفصل الخبر عن الصفت، جو جدا کرتی ہے خبر کو صفت سے، ویؤکد النسبت، اور تاکید کرتی ہے نسبت کی، ویفید اختصاص المسند الیہ، اور فائدہ دیتی ہے مسند الیہ کے اختصاص کا۔ او مبتدأ، یا مبتدا ہے، والمفلحون خبرہ، اور مفلحون اس کی خبر ہے، والجملۃ خبر اولئک، اور جملہ اولئک کی خبر ہے۔ اولئک هم المفلحون میں جو ہم ضمیر ہے اس کے بارے میں دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ ضمیر فصل ہے جو خبر اور صفت کے درمیان فرق بیان کرنے کے لیے آتی ہے، کہ ہم کے ما بعد جو ہے وہ صفت نہیں ہے، کیونکہ صفت اور موصوف کے درمیان تو کوئی فاصلہ نہیں ہوتا، مبتدا اور خبر کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے، تو ہم لائی جاتی ہے تاکہ پتہ چلے کہ ما بعد خبر ہے، ما بعد صفت نہیں ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ ہم ضمیر فصل ہے اور یہ فرق کرتی ہے خبر اور صفت کے درمیان، یہ بتانے کے لیے کہ ما بعد خبر ہے، صفت نہیں، کیونکہ خبر اور مبتدا کے درمیان تو فاصلہ ہوتا ہے، صفت اور موصوف کے درمیان فاصلہ نہیں ہوتا۔ نیز یہ جو ضمیر فصل ہم ہوتی ہے یہ نسبت کی تاکید کرتی ہے، چنانچہ یہاں پر فلاح کی جو اولئک کی طرف نسبت ہو رہی ہے اس کو مؤکد کر دیا، تاکید کر دی ہم ضمیر نے۔ نیز یہ اس بات کا فائدہ دیتی ہے کہ مسند الیہ کے ساتھ خاص ہے، یہ فلاح، یہ کامیابی اولئک کے ساتھ خاص ہے۔ نیز یہ ہم ضمیر اس بات کا فائدہ دیتی ہے کہ مسند الیہ کے ساتھ خاص ہے، جیسے یہاں پر فلاح اولئک کے ساتھ خاص ہے۔ یہ تو ایک قول ہو گیا۔ دوسرا قول اس کے بارے میں یہ ہے کہ ہم مبتدا ہے اور المفلحون اس کی خبر ہے، مبتدا خبر مل کر پھر یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر اولئک کی خبر ہے۔ دوسرا قول ہم کے بارے میں یہ ہے کہ ہم مبتدا ہے، مفلحون اس کی خبر ہے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر پھر یہ خبر ہے ہم کی، پھر یہ جملہ خبریہ خبر ہے اولئک کی۔ تو اس کا ترجمہ کرتے ہیں، وہم، اور ہم فصل ضمیر فصل ہے، یفصل الخبر عن الصفت جو فرق کرتی ہے، جدا کرتی ہے خبر کو صفت سے، مؤکد النسبت اور مؤکد کرتی ہے نسبت کو، ویفید اختصاص المسند الیہ اور فائدہ دیتی ہے مسند الیہ کے اختصاص کا، او مبتدا، یا مبتدا ہے، والمفلحون خبرہ اور مفلحون اس کی خبر ہے، والجملۃ خبر اولئک اور جملہ اولئک کی خبر ہے۔